سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحکیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات محترم، ایک مرتبہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ کہ میرے نبی اپنے کانے لالے کرامت سے سنیں، دل کی گہرائیوں کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل حسنہ و جمالہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، دے محمد کے لیے روزی کر احمد کے لیے، خوان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان شکستہ را تو پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ حضرات محترم، آپ لوگ سننے کے موڈ میں ہیں؟ نیند کا غلبہ تو کسی کے اندر نہیں ہے؟ لگ بھگ 100 سے زیادہ مضمون مجھے دیے جا چکے ہیں جب تک میں یہاں پر پہنچا ہوں اسٹیج پر، کہ اس موضوع پر بھی بولنا ہے، اس موضوع پر بھی بولنا ہے، اس موضوع پر بھی بولنا ہے، اس موضوع پر بھی بولنا ہے۔ لیکن شروعات میں ایسے کروں گا کہ جیسا کہ حضور اعلی حضرت نے فرمایا کہ تنکا بھی ہمارے سے ہلائے نہیں ہلتا۔ میری کیا حیثیت، میری کیا بساط، میری کیا اوقات۔ جب بھی یہ شعر اعلی حضرت کا سنیے گا تو یہی سوچئے گا کہ ہماری کیا حیثیت، ہماری کیا اوقات، ہماری کیا بساط، کہ تن کا بھی ہمارے سے ہلائے نہیں ہلتا، تن کا بھی ہمارے سے ہلائے نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ نہن۔ عزیزان محترم، یہ عرس مقدس حضرت سید چمن شاہ ولی علیہ رحمت و رضوان کا ہے، جو کہ سلسلہ عالیہ صفویہ چشتیہ کے ایک عظیم بزرگ ہیں۔ عزیزان محترم، اس چشتی چمن میں قادری باغبان یہاں پر تشریف رکھتے ہیں اور اس چشتی چمن کو رچا اور بسا رہے ہیں۔ اعلی حضرت نے فرمایا قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا۔ پھر سے میں پوچھتا ہوں، کیا کہا اعلی حضرت نے؟ قادری، قادری، قادریوں میں، قدر عبد القادر قدرت نما کے۔ اب کل کو کوئی اعتراض کرنے کے لیے آ جائے کہ حضور اعلی حضرت خود قادری تھے، اس لیے انہوں نے یہ دعا مانگی کہ قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا۔ لیکن میں تو چشتی ہوں، اعلی حضرت کو یہاں پہ یہ کہنا چاہیے تھا کہ چشتی کر، چشتی رکھ، چشتیوں میں اٹھا۔ دوسرا آ جائے کہ میں نقش بندی،
आला हजरत को यहां पे कहना चाहिए था नक्शबंदी कर, नक्शबंदी रख, नक्शबंदियों में उठा। फिर आ जाए कोई कह दे मैं सोहरवर्दी हूं, यहां पे आला हजरत को कहना चाहिए सोहरवर्दी कर, सोहरवर्दी रख, सोहरवर्दियों में उठा। लेकिन आला हजरत कह रहे हैं कादरी कर, कादरी रख, कादरियों वाह, वाह। में उठा। बहुत खूब, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। आहा, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं आहा, जहां से अकले सोचना खत्म कर दे इमाम अहमद रजा का कलम वहां से उड़ता। आहा, हाय 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 हाय। ये नाबालिग अक्ल के वाले ये क्या जाने इमाम अहमद रजा क्या है। अहमद रजा ने बरेली की सरजमी से कह दिया कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, मतलब बात खत्म। आहा, हाय 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 हाय, वाह। सवाल नहीं हो सकता। दलील क्या है? आला हजरत का कलम कभी हदीस, कभी फिक्र, कभी तरीकत, कभी मारिफत, कभी हकीकत के खिलाफ नहीं उठा। तो कादरी होकर चिश्तियत को नजरअंदाज कैसे कर सकते थे? कादरी होकर सोहरवर्दियत को नजरअंदाज कैसे कर सकते थे? कादरी होकर तमाम सलासिल को नजरअंदाज कैसे कर सकते थे? इसीलिए लिख दिया। अब कोई कहे कि भाई आप कैसे कह सकते हैं कि आला हजरत का ये लिखना कि कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, तो यहां तो साफ तौर पर जाहिर हो गया कि कादरियत के ताल्लुक से आपने लिखा। तो मैं कहूंगा कि मैं आला हजरत का, तुम नहीं मानते आला हजरत को, इसमें आला हजरत का कुछ नहीं जाता। मैं तो कहूंगा कि आओ चलो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की बारगाह में। आप ये इरशाद फरमाते हैं अपनी किताब में कि वो शख्स, वो वलीउल्लाह उस वक्त तक वली नहीं हो सकता जब तक गौसे आजम की मुहर उसकी विलायत के सर्टिफिकेट पर ना लगे। अब गौसे आजम की बारगाह में चलते हैं कि बगदाद की मस्जिद के मिंबर से खड़े होकर गौसे आजम ये फरमाते हैं कि मेरा कदम हर वलीउल्लाह की गर्दन पर, हर अल्लाह के वली ने अपनी गर्दन को झुकाया आहा, कि हाँ हाँ आपका कदम हमारी गर्दनों पर। इधर कान में खबर आई ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के, वाह। कहते हैं कि या गौसे आजम आपका कदम मोइनुद्दीन की गर्दन ही पर नहीं बल्कि मोइनुद्दीन के सीने पर, मोइनुद्दीन के आंखों पर, मोइनुद्दीन के सरों पर। तो मुझे कह लेने दो वो चिश्ती उस वक्त तक चिश्ती नहीं हो सकता जब तक कादरियत का पट्टा उसके गले में न हो। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत, फैजाने गरीब नवाज, फैजाने गौसे आजम, नारे तकबीर, वाह वाह वाह। न वो सोहरवर्दी उस वक्त तक सोहरवर्दी हो सकता है जब तक गौसे आजम की गुलामी का पट्टा अपने गले में न बांधे। नक्शबंदी उस वक्त तक नक्शबंदी नहीं हो सकता जब तक गुलामे सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी न बन जाए। सलासिल अदीदाने गिरामी सब आला अरफा है। इसीलिए बुजुर्गों ने फरमाया चू मोहम्मद दरमयाने अंबिया, गौसे आजम दरमयाने औलिया।
جو مقام محمد عربی کا تمام انبیاء میں ہے، وہ مقام اولیاء میں غوث اعظم کا ہے۔ تو اب چشتیت یا قادریت یا نقشبندیت یا سہروردیت یا دیگر سلاسل کے چکر میں آ کر لڑنا نہیں، یہ ایک ہی سرچشمہ ہے جو اوپر سے پھوٹا ہے، نیچے الگ الگ گھاٹ بن گئے۔ کوئی قادریت کے گھاٹ سے پانی پی رہا ہے، کوئی چشتیت کے گھاٹ سے، کوئی نقشبندیت کے، کوئی سہروردیت کے۔ ابھی پھر کوئی اعتراض یہ کر لے کہ غوث اعظم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہر ولی اللہ کی گردن پر میرا قدم؟ کہاں غوث اعظم اور کہاں ان کے بھی سینئر؟ تو عزیزان گرامی، سیدھا سیدھا جواب اس کے تعلق سے حضرت شاہ خادم صفی علیہ رحمت و رضوان نے دیا۔ کیسے کہ غوث اعظم تو اولاد علی ہے نا، یہ ثابت کر دیا حضور غوث اعظم نے یہ اعلان کر کے کہ میرا قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر، اور یہ کہنا سنت علی ہے۔ کس طرح سے کہ جیسا ہی کعبہ مکرمہ میں علی مرتضی رسول دو عالم کے کندھے پر، قدم علی محمد عربی کے کندھے پر، اور ادھر غوث اعظم ان کے پوتے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہر ولی اللہ کی گردن پر میرا پٹا، میرا قدم۔ عزیزان گرامی، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جوش میں آ کر یا صرف سلسلہ قادریہ سے بغض و عناد میں آ کر عزیزان گرامی ان ذوات سے مقابلہ نہ کرنا، کیونکہ عزیزان گرامی غوث اعظم کوئی عام ولی نہیں ہے۔ ویسے تو ولی کوئی عام ہوتا ہی نہیں ہے عزیزان گرامی، یہ غوث اعظم کی ذات وہ ہے۔ اور عزیزان گرامی، آپ دیکھ لیجئے کہ آج سینکڑوں سال پرانے ایک چشتی بزرگ کی بارگاہ کو قادریوں نے رچایا بسایا ہے۔ اس سے بہترین سنگم کیا ہو سکتا ہے چشتیت اور قادریت کا؟ عزیزان گرامی، یہاں پر خدمت کرنے والے قادری ہیں اور آرام فرمانے والے چشتی ہیں، اس سے بہترین سنگم کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن جن کے دلوں میں خناس بھر جائے اور جو صرف اعتقاد اہل سنت و جماعت کے خلاف آ کر اپنی بکواسیں کرنے لگے، اور عزیزان گرامی عرس تو بتا دیا میرے اعلیٰ حضرت نے کہ عرس ایسا منایا جانا چاہیے، لیکن پھر بھی ہڑدنگی ختم نہیں ہوتی۔ کوئی پٹاخے پھوڑ رہے ہیں، کوئی لنگریں لٹا رہے ہیں۔ میرے دوستوں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ان سب کاموں سے آپ لوگوں کو منع فرمایا ہے۔ ازرو شرع ان سب چیزوں کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ کو ان کے لیے کچھ کرنا ہی ہے تو آج سے میرا ایک فارمولا ہر داونگیرے کا آدمی اپنے ذہن نشی کر لے کہ اگر آپ کو ان کے لیے کچھ کرنے کا من آئے تو کسی ایک مسجد کے امام کے پاس چلے جانا اور جا کر کہنا کہ اے امام صاحب، آپ کے اوپر کوئی قرض تو نہیں ہے؟ اگر امام صاحب کہیں کہ ہاں مجھ پر قرض ہے، تو کہیے گا کہ میں ایک لغو کام کو کرنے کا میں نے سوچا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ اس پیسے کو میں اللہ کی راہ میں نیک طرح سے آپ کی بارگاہ میں پیش کر دوں، اور اس قرض کو عزیزان گرامی اپنے پیسوں سے اس کو ختم کر دینا۔ آج میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ سال میں لگ بھگ 100 سے زیادہ ائمہ مساجد ایسے ہیں جو خودکشی کر رہے ہیں۔ صرف کس بنا پر؟
کہ گھر کا خرچ نہیں چلتا، بچوں کی پڑھائیاں نہیں ہو پا رہی ہیں، ماں باپ کا انتظام نہیں کیا جا پا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، اب آئیے ان علماء کرام کے پاس، ان مفتیان کرام کے پاس، ان ائمہ مساجد کے پاس، اور آ کر ان کی بارگاہ میں پوچھئے کہ آپ کسی قرض میں تو مبتلا نہیں؟ اگر کوئی کہہ دے کہ ہاں ہم قرض میں مبتلا ہیں تو اس کے قرض کو فوراً ختم کر دینا۔ اگر یہ کر دیا تو ان کی بارگاہ میں اس سے بہترین کوئی خراج عقیدت نہیں ہوگا۔ عزیزان گرامی، انگریزی حکومت کے سائے میں اب لوگوں کو اسی سے بھی تکلیف ہو جائے کہ جب انگریزی حکومت کے سائے میں کبھی تقویت الایمان کے ذریعہ، کبھی رسالہ یک روزہ کے ذریعہ، کبھی تحذیر الناس کے ذریعہ طرح طرح کے الزامات دین اسلام پر لگائے جانے لگے۔ کبھی یہ کہنا کہ میرا نبی عالم غیب نہیں ہے، کبھی یہ کہہ دینا کہ نعوذ باللہ میرا نبی مر کر مٹی میں مل گیا، کبھی یہ کہہ دینا کہ وہ ہم میں سے ہے، کبھی یہ کہہ دینا کہ ان سے مدد نہیں مانگی جا سکتی، کبھی طرح طرح کے عقائد و نظریات کہ سروے یہ کہتا ہے کہ لگ بھگ 100 میں سے 70 لوگ ان عقائد و نظریات کو فالو کرنے لگے، ان عقائد و نظریات کے پیچھے چلنے لگے۔ عزیزان گرامی، جیسے ہی یہ ہونا تھا تو خانقاہوں سے آواز آنے لگی۔ آج یہ جو خانقاہوں پہ بیٹھ کر، اپنی گدیوں پہ بیٹھ کر اتراتے ہیں، ان کے اجداد آج سے 150 سال پہلے، آج سے 100-120 سال پہلے یہ لوگ دعائیں مانگ رہے تھے، خدایا کہ ہمارے ایمان و عقیدے پر اس طرح سے حملہ ہو رہا ہے، ہمارے ایمان و عقیدے کو طرح طرح سے حملہ کر کے خراب کیا جا رہا ہے، خدایا ہمارے ایمان کو بچا لے۔ کوئی کہتا ہوا نظر آتا ہے، خدایا کوئی ابو بکر جیسا ہی بھیج دے، خدایا کوئی فاروق اعظم جیسا ہی بھیج دے، خدایا کوئی عثمان غنی جیسا بھیج دے، کوئی حیدر کرار جیسا بھیج دے، کوئی حسنین کریمین جیسا بھیج دے، کوئی امیر معاویہ جیسا بھیج دے۔ خدایا اگر کوئی نہیں بھیجنا تو کم سے کم کوئی غوث اعظم بھیج دے، کوئی قطب الدین بختیار کاکی بھیج دے، کوئی غریب نواز جیسا بھیج دے، جیسا بھیج دے، کوئی میر محمد جیسا بھیج دے، کوئی میر محمد اسماعیل جیسا بھیج دے۔ جب ہر طرف سے ہر صدا بلند ہونے لگی تو آواز کبریا آئی کہ ابو بکر کو جو کرنا تھا کر چکے، عمر کو جو کرنا تھا کر چکے، عثمان کو جو کرنا تھا کر چکے، حیدر کرار کو جو کرنا تھا کر چکے، حسنین کو جو کرنا تھا کر چکے، معاویہ کو جو کرنا تھا کر چکے، غوث اعظم کو جو کرنا تھا کر چکے، غریب نواز کو جو کرنا تھا کر چکے، نظام الدین کو جو کرنا تھا کر چکے، قطب الدین کو جو کرنا تھا کر چکے، صابر پاک کو جو کرنا تھا کر چکے، میر محمد کو جو کرنا تھا کر چکے، شاہ صفی کو جو کرنا تھا کر چکے، میر اسماعیل کو جو کرنا تھا کر چکے۔ اب میں تم لوگوں کے ایمان کی حفاظت کے واسطے بریلی کے سوداگران میں نکی علی خان کے گھر ایک احمد رضا بھیجوں گا۔ واہ واہ واہ، نکی علی خان کے گھر ایک احمد رضا بھیجوں گا۔ وہ احمد رضا
جو تمہارے دین کی، تمہارے ایمان کی، تمہارے اعتقاد کی حفاظت کرے گا. واہ واہ، بہت خوب، سبحان اللہ. ایمان و عقیدے کی حفاظت کرے گا. وہابی آئے تو امام احمد رضا کافی ہیں. اہل حدیث آئے، امام احمد رضا کافی ہیں. روافض آئے، امام احمد رضا کافی ہیں. تفضیلی آئے، امام احمد رضا کافی ہیں. چکرالوی آئے، امام احمد رضا کافی ہیں. واہ واہ، اہل قرآن آئے، امام احمد رضا کافی ہیں. ہر فرقہ باطلہ کے لیے امام احمد رضا نے ہمیں سامان دیا. اسی لیے شاعر نے بڑے پیارے انداز میں کہا کہ جلوہ ہے، نور ہے کہ سراپا رضا کا ہے. بے شک، جلوہ ہے کہ نور ہے، سراپا رضا کا ہے. تصویر سنیت ہے کہ چہرہ رضا کا ہے. واہ واہ، اور وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے. اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ علاقہ رضا کا ہے. اور اگلوں نے جو لکھا ہے بہت علم دین پر، اور جو کچھ بھی اس صدی میں ہے وہ تنہا رضا کا ہے. واہ واہ واہ، ماشاء اللہ، بہت عمدہ. یہ ہائے ہے ہائے گرامی امام احمد رضا کی ذات. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آج یہ جو درگاہوں میں بیٹھ کر امام احمد رضا پر بھونکتے نظر آتے ہیں، تو میں تو یہ کہتا ہوں چاند کو دیکھ کر کتے بھونکے تو اس میں چاند کا کوئی قصور نہیں ہوتا. چاند ہوتا ہی اتنا چمکدار ہے، اور ان کتوں کی سوچ سمجھ ان کی پکڑ سے اتنا دور ہوتا ہے کہ وہ بھونک ہی سکتے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ 72 جتنے ہیں کچھ نہیں کرنے کی ضرورت ہے. بس فتاوی رضویہ کی ساری جلدیں اٹھاؤ اور سینے پہ رکھ دو، وہی کام تمام ہونا ہے. عزیزان گرامی، ہمیں بتا دیا، عقیدہ دے دیا. اور فتاوی رضویہ میں تو کہتا ہوں جیسے کورونا آیا، ایک ویکسین نکلی کووڈ 19 کی. عزیزان گرامی، ہمارے پاس فتاوی رضویہ میں ہر طرح کی ویکسین موجود ہے. تبدیلی آئے تو انہیں یہ ویکسین دینا. آج کے یہ نابالغ مولائی آئے تو انہیں یہ ویکسین دینا. اور بڑے اچھلتے کودتے ہیں. میں تو سیدھا یہ کہتا ہوں کتوں کے ناچنے سے شیر میدان نہیں چھوڑتے. واہ واہ واہ، ان کو جتنا ناچنا ہے ناچ لے. جب جب شیر رضا میدان میں آئے ہیں ان کتوں کو دم دبا کے بھاگنا پڑا ہے. ثبوت اس کا بنگلور بھی ہے، جھانسی بھی ہے. ایک ڈپلوما دکھا کے بھاگا اور دوسرا گلا سکھا کے بھاگا. واہ واہ، بہت خوب، بہت خوب. جب جب یہ شیر رضا آئے ہیں تب انہیں بھاگنا پڑا ہے. اب کیا کریں، اب کیا کریں؟ ان کو بتا دو کہ مسلک اعلی حضرت یہاں ہجڑے نہیں پلتے. یہ مردوں کے ماننے والے ہیں، مرد قوم رکھتے ہیں. 10x10 کے کمرے میں بیٹھ کر ویڈیو نہیں بناتے. دیکھو میرا مولانا یہ ہے، ہم میدان والے ہیں، میدان میں بات کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت آمد سید حسنین بقائی صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، فیضان غوث اعظم، خواجہ کا ہندوستان، باتی کا سنی مسلمان، دامنگیرے کا سنی مسلمان، عشق محبت، عشق محبت، بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ. نعرہ تکبیر،
नारे रिसालत। ये नारा वाह, वाह। हमारी पहचान है, बहुत उम्दा। ठीक है ना। इस नारे को कमजोरी से मत लगाना। जब जब खुदा की वहदानियत पर हमला हुआ, तब तब हमने अल्लाह अकबर बड़ी तेजी से कहा, ताकि बताया ये जा सके कि हम खुदा की वहदानियत का झंडा उठाने वाले। हाँ, जब जब बेशक। रसूल की रिसालत पर हमला हुआ, तब तब हमने या रसूल अल्लाह बड़ी तेजी से कहा, ताकि बताया ये जा सके कि हम रिसालत का झंडा उठाने वाले। जब जब अली की विलायत पर हमला हुआ, तब तब हमने या अली बड़ी तेजी से कहा कि हम बताइए सके कि हम अली के चाहने वाले हैं। आज के दौर में जिस तरह ये मसलके आला हजरत पर भौंक रहे हैं, हमारा फरीजा है कि इनके दिलों को जलाने के लिए मसलके आला हजरत का नारा इतनी तेजी से लगाओ कि बगल में अगर कोई आस्तीन का सांप बैठा हो तो जल भुन जाए। ऐसे नारा ना लगाओ, मेरे साथ लगाना, और देखता हूं कि कौन यहां पर इमाम अहमद रजा का गुलाम बैठा है। और ये आवाज बरेली तक पहुंचनी चाहिए, ताकि हम ये बता सकें कि हाँ, हम आला हजरत के मानने वाले हैं। नारे तकबीर। दोनों हाथों को बुलंद कीजिए। एक एक ये हाथ मुट्ठी बनाइए इमाम हसन के नाम पर, एक बनाइए हुसैन के नाम पर, और दोनों हाथों को बुलंद करके कहिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, हमारी हिम्मत हमारी ताकत, हमारी हिम्मत हमारी ताकत। ये अंदाज होना चाहिए। आज जो बड़ा दिल करके कहते हैं कि हाँ, हम मरकज के चाह रखते हैं, हम मरकज वाले, तो हम सीधा सीधा ये बताते हैं कि हमारा मरकज बरेली था, बरेली है और बरेली रहेगा। ये जितने भी आ जाए अंगुष्ठ नुमाई ही कर सकते हैं। इनके अंदर इतनी हैसियत नहीं है कि दलाइलो बराहीन के साथ हमारा रद्द कर सकें। हम इमाम अहमद रजा वाले हैं, हम बरेलवी हैं। तुम जितना कहो, हाँ, फख्र से कहते हैं, छाती चौड़ी करके कहते हैं कि हम बरेलवी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो सीधा ये कहता हूं, ये बरेलवी करंट का नाम है, बरेलवी करंट का नाम है। अब साबित करूं कि कैसा करंट है, साबित करूं? सुनना चाहते हो? अगर सुनना चाहते हो कह दो सुभान अल्लाह। अदीदाने गिरामी, ये बरेलवियात एक करंट का नाम है। कैसा करंट? आपने देखा होगा, ये जो तार लगा हुआ है, यही तार अगर एसी पर लग जाए तो कैसी हवा आएगी? अरे यार, दावन गिरे के मुसलमान हो, कस के बताओ, जिंदा होना, जिंदों के मानने वाले होना, आला हजरत के शहदाई होना, ताजुश शरिया के शहदाई होना, कायदे मिल्लत के शहदाई होना, मुहद्दिस कबीर के शहदाई होना, हुजूर गयासे मिल्लत के शहदाई होना,
حضور گلزار ملت کے شہدائی ہونا. اب بتاؤ یہ الیکٹریسٹی اگر اے سی پر لگ جائے تو کیسی ہوا؟ ابھی یہی الیکٹریسٹی اگر بلوور پر لگ جائے تو کیسی ہوا؟ اب ظرف ایک ہے، نتیجے دو ہیں. ظرف ایک، نتیجے دو. یہی بریلویت ہے کہ جب حلالی سنتا ہے دل ٹھنڈا، باقی کا خود پورا کر لینا. عزیزان گرامی، ہم مسلک اعلی حضرت والے ہیں. ہم کسی کو چھیڑتے نہیں ہیں. کوئی اگر چھیڑے، اب اگر کل کوئی آ کر کہے کہ میرا قائد ایسا، میں تو یہ کہتا ہوں کہ میرے قائد کی دھول کے برابر یہ بندر شکل کے لوگ کہیں کیا سکتے ہو. عزیزان گرامی، میں تو دعوے کے ساتھ یہ کہتا ہوں، میرے قائد تک بعد میں جانا. میرے قائد کے جو دو ننھے شہزادے ہیں حسام و حمام، ان سے بیٹھ کر بات کر لو تو پتہ چل جائے گا کہ تو کتنے پانی میں ہے. میرے قائد کے علم کی بات کرتے ہو. بہت عمدہ. ہائے 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 ہائے. عزیزان گرامی، تم صرف حسام و حمام سے ہی آ کر بات کر لو، پتا چل جائے گا کہ قائد ملت کی ذات کیا ہے. ایک مرتبہ باواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ ہم وصحبہ بارک وسلم. واہ، تم کو مرکز ماننے کے لیے تیار ہیں. کوئی اعلی حضرت جیسا ہی لے آؤ. میں اعلی حضرت کو چھوڑتا ہوں، کوئی مفتی اعظم ہند جیسا لے آؤ. میں مفتی اعظم ہند کو بھی چھوڑتا ہوں، تم تاج الشریعہ جیسا لے آؤ. میں تاج الشریعہ چھوڑتا ہوں، کوئی قائد ملت جیسا لے آؤ. عزیزان گرامی، میرا قائد وہ ہے جو وارث علوم رضا ہے. میرا قائد وہ ہے کہ جس کے لیے تاج الشریعہ جیسے ولی نے یہ کہا کہ میرا ازجد جب نکلے گا تو لوگ دیکھیں گے آج پورا ہندوستان دیکھتا ہے اور میرا قائد آگے آگے، غلامان رضا پیچھے پیچھے. اور میں تو سیدھا یہ کہتا ہوں، قائد ملت کو سمجھنے کے لیے اعلی حضرت کو سمجھنا پڑے گا. وہ ہے کس کا وارث؟ کون قائد ملت؟ قائد ملت کو جاننا چاہتے ہو تو پہلے اعلی حضرت کو جان لو. تو سنو، اعلی حضرت کون ہیں؟ جو اپنے وقت کے حضرتوں کا حضرات، جو اپنے وقت کے حضرتوں کا حضرت، جو بد عقیدوں سے اہل سنت کو بچائے وہ اعلی حضرت، جھولا چاپ پیروں سے طریقت کو بچائے وہ اعلی حضرت، انگریزوں سے بھارت کو بچائے وہ اعلی حضرت، جو 4 سال کی عمر میں عربی ادب میں بات کرے وہ اعلی حضرت، جو 8 سال کی عمر میں منبر پر کھڑے ہو کر خطاب فرمائے وہ اعلی حضرت، جو 13 سال کی عمر میں اپنا پہلا فتویٰ لکھے وہ اعلی حضرت، جو 8.5 گھنٹے میں الدولت المکیہ جیسی تحقیق شدہ کتاب لکھے وہ اعلی حضرت، جو قیلولہ کے مختصر وقت میں کنز الایمان لکھ دے
وہ اعلی حضرت جو 30 دنوں میں حافظ قرآن بنے، وہ اعلی حضرت جو 65 سال کی عمر میں 1400 کتابیں لکھے، وہ اعلی حضرت جس کی زندگی کے فتوے اکٹھے کیے جائیں تو 22 جلدوں پر مشتمل فتاوی رضویہ بن جائے، وہ اعلی حضرت جو صرف 1 گھنٹے کے سفر میں 180 اشعار پر مشتمل مصطفیٰ جان رحمت سلام لکھے اور وہ مقبول بارگاہ رسول ہو جائے، وہ اعلی حضرت جو صرف ایک ہی وقت میں قاری قرآن بھی ہے، جو ایک ہی وقت میں حافظ قرآن بھی ہے، جو ایک ہی وقت میں مفتی اعظم بھی ہے، جو ایک ہی وقت میں محدث بھی ہے، مصنف بھی ہے، محقق بھی ہے، مفسر بھی ہے، مورخ بھی ہے، ادیب بھی ہے، خطیب بھی ہے، سائنٹسٹ بھی ہے، اسکالر بھی ہے، پروفیسر بھی ہے، انجینئر بھی ہے، فلاسفر بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، موجد بھی ہے اور دین اسلام کا مجدد بھی ہے۔ حق ہے، بہت عزیزان عمدہ۔ گرامی، اس کے جانشین کو مفتی اعظم کہتے ہیں، اس کے جانشین کو تاج الشریعہ کہتے ہیں، اور ان کے جانشین کو قاضی القضات فی الہند مفتی اسجد رضا خان کہتے ہیں۔ واہ، تک پہنچنے کے لیے تمہیں ابھی سیڑھیاں لگانی پڑیں گی، ایسے ہی کیسے پہنچ جاؤ گے؟ میرا قائد کوئی چھوٹے موٹے باپ کا بیٹا نہیں ہے۔ اگر سمجھنا چاہتے ہو میرے قائد کی ذات کیا ہے تو سمجھ لو کہ میرا قائد وہ ہے کہ جسے تاج الشریعہ نے بخاری و مسلم پڑھائی، وہ ہے میرا قائد۔ کہاں سے تم پہنچ پاؤ گے؟ وہ تو کہتے ہیں نا کہ جب چاند تک وہ پہنچ نہیں پاتے تو بھو بھو کرنے لگتے ہیں۔ تو میرا قائد چاند ہے، میرا قائد چاند ہے، 14ویں کا چاند ہے۔ یہ کیا بتائیں گے کہ میرا قائد کیسا ہے؟ میرا قائد وہ ہے کہ جب چل پڑے راستے پر تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ پیچھے پیچھے ہیں۔ وہ ذات اقدس ہے میرے قائد۔ اب آتے ہیں ان کے پیچھے کہ سنتے ہیں داون گیرے میں بہت سے ایسے ٹہل رہے ہیں جو ایرانی ایجنٹ بن کر ہندوستان کی پربھوتا کو اور اکشونتا کو بھنگ کر رہے ہیں۔ ہم ہندی مسلمان اپنے ملک سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ ان ایرانی ایجنٹوں کو ہندوستان میں پنپنے نہیں دیں گے۔ یہ آ کر بتاتے ہیں کہ عقیدہ درست کروائیں گے، اور میں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ڈھول بجا کر راستے راستے پھرنے والے ہمیں یہ عقیدہ بتائیں گے کہ عقیدہ رکھنا ہے تو کس کے لیے کیسا رکھنا ہے۔ ایک قوال ہے، اس کی قلم اور داڑھی سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ وہ ہے کیا، بڑی آپا کی طرح لگتا ہے۔ کہتا کیا ہے کہ علی نے سو کے بتلایا رسول اللہ کے بستر پر کہ دیکھو جانشینان پیمبر ایسے ہوتے ہیں۔ ڈائریکٹ بھانجی مار دی۔ ابے تو میں یہ کہتا ہوں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ برباد نہ کرو قوالوں، اے ناچنے کودنے والوں، عقائد اہل سنت برباد کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول نے، نبی نے پہلو میں سلا کر یہ کہتے ہیں کہ علی نے سو کے بتلایا رسول اللہ کے بستر پر، تو ہم یہ کہتے ہیں ابو بکر نے سو کے بتلایا رسول اللہ کے پہلو میں، ابو بکر نے سو کے بتلایا رسول اللہ کے پہلو میں کہ دیکھو جانشینان پیمبر ایسے ہوتے ہیں۔ اور جو افضلیت ابو بکر پر بات کرتے ہیں عزیزان گرامی،
اور سیدھا ایک شعر اڑاتے ہیں. وہ بجا گنجیڑیوں بھنگیڑیوں 20 انگوٹھی پہن کر چلم بازیاں اڑا کر طرح طرح کی نوٹنکیاں پیدا کر کے دمادم مست کلندر علی کا پہلا نمبر. عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ دمادم مست کلندر ابو بکر کا. ایسے نہیں ہر رافضی کے کان تک آواز جائے دمادم مست کلندر ابو بکر کا، ابو بکر کا، ابو بکر کا. دمادم مست کلندر عمر کا، عثمان کا اور علی کا. اور یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا، علی کی اولاد میں بتا رہا ہوں. جو فوقیت دے علی مرتضی کو سیدنا ابو بکر صدیق پر. عزیزان گرامی وہ اہل سنت و جماعت سے خارج، خواہ کتنی ہی بڑی خانقاہ کا سجادہ ہو، کتنے ہی بڑے باپ کا بیٹا ہو. ہم نے تو سیدھا سیدھا لات مار کر بتا دیا کہ خواہ صحابی رسول کا بیٹا یزید کیوں نہ ہو، تو تم چاہے کتنے ہی بڑے باپ کی اولاد ہو، تم رہو اسی پیلی بھیت کے اندر. مسلک اعلی حضرت سے ٹکرانے کی کوشش نہ کرنا. مسلک اعلی حضرت وہ ہے اس سے جو جب ٹکرایا تب نیست و نابود ہو گیا. پتہ نہیں کہ کل تمہارا کیا حشر ہوگا کہ تم مرو تو تمہارا جنازہ اٹھانے کے لیے کوئی نہ ہو. میں کہہ رہا ہوں، میں مسلک اعلی حضرت سے ٹکرانے کی کوشش نہ کرنا، عقائد اہل سنت سے ٹکرانے کی کوشش نہ کرنا. اور سیدوں کو مت بتاؤ کہ اہل بیت سے محبت کرتے کیسے ہیں. علی میرا باپ ہے، تیرا باپ نہیں ہے. تو بتائے گا مجھے کہ میں علی کو کیسے مانوں، پہلا مانوں یا چوتھا مانوں. میرے گھر کی بات ہے، میں جانتا ہوں کہ میرے اجداد نے بتایا دمادم مست کلندر علی کا. اور یہی عقائد اہل سنت ہے. عزیزان بات کو سبحان اللہ. ٹکرانے کی کوشش نہ کرنا. اور قوالی تو ایک تو ایسی آج کل وہ ڈھن ٹک 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 ڈھن چھن 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 یہ سب چیزوں میں نہ پڑنا. اور جو محض قوالی کو چشتیت، یہ بھی میں ایک پیغام دے دوں عزیزان گرامی، چشتیت محض سما کا نام نہیں ہے. ڈھول تاشے چادر بتاشے کھٹیا لڈو میلے ان سب کا نام چشتیت نہیں ہے. قوال بیٹھا نہ وضو نہ داڑھی نہ سنت نہ کچھ، تے باجا بجا کے انگنا معین الدین آیوری. ابے اپنے انگنا کو ایسا بنا لو کہ معین الدین اجمیر چھوڑ کر تیرے انگنا آ ہی جائے. گھر پر سود بیاج کا کام اور تو کروا رہا ہے انگنا معین الدین آیوری. گھر پہ زنا تو کہہ رہا ہے مورے انگنا معین الدین آیوری. نہیں، خواجہ خواجگاہ عطائے رسول فی الہند خواجہ مہاراجہ خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری محض سما کا نام نہیں ہے. عزیزان گرامی اب سمجھیے کہ خواجہ معین الدین نام کس کا ہے. عزیزان گرامی 2 سال مسجد نبوی میں بیٹھ کر جو علم حدیث سکھائے اس کا نام خواجہ معین الدین چشتی ہے. ایک محدث کا نام خواجہ غریب نواز ہے.
ایک مفکر کا نام خواجہ غریب نواز ہے، ایک فقیہ کا نام خواجہ غریب نواز ہے، بے اور شک۔ تم انہیں قوالی میں جوتے پڑے ہو؟ نہیں، خواجہ خواجگاں کو محدود کرنے کی کوشش نہ کرو. ان کا پیغام یہ ہے کہ علم کو حاصل کرو، ایجوکیشن لو. انہوں نے بتایا کہ علم حاصل کرو گے تبھی کسی مقام پر پہنچ جاؤ گے. لیکن چونکہ ابا گدی نشین تھے تو بیٹواہو گدی نشین بن جائیں. اور کیسا، میں تو سیدھا سیدھا یہ کہتا ہوں، ابا مر گئے اندھیرے میں اور بٹوا دیکھیں پاور ہاؤس. تو بھائیوں، ہم یہ نہیں جانتے نہ یہ مانتے ہیں کہ جو اعتقاد اہل سنت و جماعت میں کسی بھی طرح سے ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے. ہم اعتقاد اہل سنت کے محافظ بھی ہیں. اور یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، اس میلی، اس چکے چوند کو چھوڑ کر، اس گانے بجانے کو چھوڑ کر، عزیزان گرامی، میں کہہ سکتا ہوں ان سب کے دل میں اسلام کا درد ہے. تو آج یہاں پر یہ لغو، یہ فحش کام، یہ کھیل کود، یہ نوٹنکیاں چھوڑ کر یہاں پر اسلام کی باتیں سمجھنے آئے ہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے کیا. ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے اعلیٰ حضرت کی ذات. اعلیٰ حضرت وہ ہیں، اعلیٰ حضرت وہ ہیں عزیزان گرامی کہ جنہوں نے ہمارے عقائد کی حفاظت کی. ابھی ایک میٹر اور سننے میں آیا، بتایا جا رہا ہے، منت مانگنے کے لیے لوگ پیدل پیدل چل کر آتے ہیں. اتنے اتنے دوروں سے عورتیں مرد ساتھ میں مل کر، کبھی کوئی ہاتھ پکڑ کے چل رہا، کوئی کسی کے ساتھ مل کر چل رہا، کوئی عشق بازیاں کر رہا، کوئی کچھ کر رہا. عزیزان گرامی، از روئے شرع اس قسم کی منتوں کی کوئی اجازت نہیں ہے. آپ لوگوں کا آنا، آپ ثواب کمانے کی نیت سے آ رہے ہو، لیکن آپ لوگوں کے اوپر صاحب مزار کی پھٹکار پڑ رہی ہے. آپ لوگوں کی ایسی آمد بے پردہ ہو کر بچیاں آ رہی ہیں یہاں پر، وہ بھی ننگے پاؤں پیدل، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر، گلے میں گلے ڈال کر. یہ کیا ہے اسلام؟ اسلام یہ نہیں ہے. ہم بچیوں کی حفاظت کرنا جانتے ہیں، بچیوں کا عظمت، ان کی پاسداری رکھنا جانتے ہیں. اسلام میں عورتوں کا ایسی جگہوں پر جانا ممنوع ہے. نہیں جانے دیجیے گا. خصوصاً جو سلسلہ عالیہ چشتیہ سے تعلق رکھتے ہیں اور صاحب مزار کا فیض لینے آ رہے ہیں، تو ان سے کو فیض تو نہیں ملے گا، پھٹکار ضرور ملے گی. تو اب سے اس پیغام کو عام کیا جائے کہ اس قسم کی منتوں کی کوئی اجازت نہیں ہے. عزیزان گرامی، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ہم لوگوں کو کہ ہم لوگ مسلک اعلیٰ حضرت پر دامزن رہیں. اور اگر ہم اس پر دامزن رہے تو عزیزان گرامی، ہمارے ایمان و عقائد کی حفاظت ہوگی. اور ہمارے ایمان و عقائد کی حفاظت کیسے ہوگی؟ جب ہم ان علماء اہل سنت کے دامن سے وابستہ ہو جائیں گے. اور جب ان کے دامنوں سے وابستہ ہو جائیں گے تو ہمیں صراط مستقیم دل سمجھ میں آ جائے گا کہ صراط مستقیم ہے کیا. اور میں تو سیدھی سیدھی بات یہ کہتا ہوں، بتا دو سب کو، واہ کتنی بھی بڑی خانقاہ والے ہو، کتنے ہی بڑے باپ کے بیٹے ہو، جس دن سمجھ میں آئے گا اس دن بتا دوں گا کہ مسلک اعلیٰ حضرت کتابوں سے سمجھو گے تو کتابوں سے سمجھائیں گے، اور جوتوں سے سمجھو گے تو جوتوں سے سمجھائیں گے. اب چوائس تمہاری ہے. ہم اعلیٰ حضرت والوں کی دلیلیں بھی بہت مضبوط اور ہمارے جوتے بھی بڑے مضبوط. اب چوائس تمہاری ہے اور ڈیلیوری ہماری ہے. اب تم چوز کر لو. تمہیں کتابیں پسند ہیں تو آؤ کتابوں سے بات کرو. اور عزیزان گرامی، یہی پیغام حضرت چمن شاہ ولی علیہ رحمت و رضوان ہے.
اور اسی پر آپ تمامی حضرات قائم و دائم رہیے اور اپنے علماء سے وابستہ رہیے اور مسلک حق، مسلک اہل سنت، مسلک اعلی حضرت پر قائم و دائم رہیے. کہتے ہی کہتے عمر گزر جائے گی میری. ان کا بیان ہے کوئی داستہ نہیں. وما علینا الا البلاغ. کھڑے ہوں سلام. حضرات